خلق میں اعلان کے معراج کی شب ہے۔ ناظرین مکرم، یہ بار دیگر میں سمجھتا ہوں یہ کرم کے مظہر کی ایک صورت آپ نے دیکھی ہے، کیا خوبصورتی سے، کیا حکمت سے اور دلائل کے ساتھ اور بڑی بین براہین کے ساتھ گفتگو کی ہے اللہ رب العزت کے پاک کلام کی روشنی میں، اور اس خیال خام کو رد کیا ہے کہ جس میں لا علمی میں، نادانی میں یا کسی اور اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ یہ روحانی سفر تھا یا خواب میں یہ سارا مرحلے طے پائے، یہ جسمانی سفر تھا اور یہ صرف اور صرف تخصص تھا نبی مکرم اور آمنہ کے جائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آج کے شان معراج میں، آج کی پاکیزہ شب میں، عزت اور عصمت، رفت، رافت سے معمور گھڑیوں میں ہمیں نعت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنا ہے۔ سرائیکی خطے کا گداز اور درد کے حامل سینے رکھنے والوں کے خطے کا ایک بڑا خوبصورت پڑھنے والا ثنا خوان رسول جو بڑی زندگی سے اپنے کریم آقا کا ذکر کرتا ہے، درد، سوز، گداز، مٹھاس، یہ ساری دولتیں نعت کی صورت میں اس خوش نصیب کو حاصل ہیں۔ بہاولپور کی سرزمین سے ہمارے مہمان ثنا خوان رسول محمد فاروق مہروی بارگاہ ناز میں نذرانہ نیاز پیش کرنے کی سعادت پاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے۔ پڑھ کے روح اللہ میں سورت والضحیٰ، پڑھ کے روح اللہ میں پڑھ کے روح الامین سورت والضحیٰ، سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ وہ امامت کی شب، وہ صفِ انبیاء، وہ امامت کی شب، وہ امامت کی شب، وہ صفِ انبیاء، مقتدی مقتدی دیکھتے رہ گئے، مقتدی مقتدی دیکھتے رہ گئے۔
عرش تک اور روح الامین سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے ہم در مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے ہم در مصطفیٰ ہم در مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے نور ہی نور تھا دیکھتے رہ گئے نور ہی نور تھا دیکھتے رہ گئے ہم گناہگار تھے مغفرت ہو گئی ہم گناہگار تھے مغفرتی ہو گئی ہم گناہگار تھے مغفرت ہو گئی ہم گناہگار تھے مغفرتی ہو گئی خود نگر پار سا دیکھتے رہ گئے میں نصیر آج لایا وہ نعت نبی 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 نعت گو منہ میرا دیکھتے رہ گئے نعت گو منہ میرا دیکھتے رہ گئے چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے زندہ باد ماشاءاللہ ناظرین مکرم نعت رسول مقبول صلی اللہ علی نبینا الکریم بارگاہ ختم مرتبت علی تحیت و ثنا میں پیش کی ہے جناب محمد فاروق مہروی نے نصیر ملت حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر کیا خوبصورت مقطع تھا اور نفس مضمون کیا خوبصورت تھا زاہد کو اگر ناز عبادت ہے تو کیا ہے زاہد کو اگر ناز عبادت ہے تو کیا ہے پلے میں ہمارے بھی محمد کی نعت کو ہی ہمیں آگے بڑھانا ہے اور برطانیہ کی سرزمین سے ایک نوجوان اور خوبصورت نعت پڑھنے والا نوجوان ان دنوں ارض پاک میں مہمان ہے دیار غیر سے یو کے سے تشریف فرما ہمارے ثناخان رسول جناب حمزہ خان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنے کریم آقا کا ذکر خیر فرمائیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ
عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، اور میری معراج میں تیرے قدم تک پہنچا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، کعبے کے بدروں تو جا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدروں تو جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کپے چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کپے چاند سا، وہ کپے چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، وہ شب معراج رات وہ صف محشر کا تاج، وہ شب معراج رات وہ صف محشر کا تاج، وہ صف محشر کا تاج، کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود، کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہیں سے پناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہیں سے پناہ، مانگے تمہیں سے پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدروں تو جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، محترم حمزہ خان بارگاہ رسالت پناہ علیہ الصلوۃ والسلام میں
अपना हदिया अकीदत पेश कर रहे थे। अल्लाह इन्हें अजर कसीर से नवाए। आइए नात से फिर नात की तरफ बढ़ते हैं और सिलसिला गुफ्तगू हमें आगे बढ़ाना है। जनाब साहिबजादा मोहम्मद हसन हसीबुर रहमान साहब, हम क्योंकि मरहला और किबला आगे बढ़ रहे हैं, मरहला वार हमारी सारी ये गुफ्तगू आगे बढ़ रही है। कोई भी सफ़र है किबला, दीनी सफ़र है, दुनियावी सफ़र है, वो भी मुख्तलिफ मराहल पर मुश्तमिल होता है और उस सफ़र में मुख्तलिफ स्टॉप्स आते हैं, मरहले आते हैं और दर्जा बदर्जा वो सफ़र तय होता है। मैं अपने लिए भी अपने नाजरीन के लिए जानना चाहूँगा कि ये जो पाकीज़ा सफ़र हुज़ूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नसीब फरमाया, इसके मराहल क्या क्या हैं? वो सफ़र जो सैयदा उम्मे हानी के मुबारक घर से शुरू होता है, ये कैसे कैसे मरहला वार चलता हुआ वो हरीमे बारगाह रबूबियत तक पहुँचता है, हमें उन मरहलों पर रोशनी डालिए। जैसा आपने फरमाया किबला के हर सफ़र के मराहिल होते हैं, तो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह, जहाँ ये अल्लाह के एक कामिल वली थे, एक औलिया की सफ़ में, सूफिया की सफ़ में इनका नाम बड़ा नुमाया है, वहाँ ये एक मुस्तनद आलिम दीन भी थे, बेशक। आलिम शरीयत भी थे। और याद रखिएगा हमारे जितने औलिया हुए हैं, जितने औलिया हुए हैं, कहा जाता है भाई इल्म नज़र और है और इल्म किताब और है। याद रखिएगा मंजिल पहली इल्म किताब होती है, इंसान किताब पढ़ता है, किताब के ज़रिए कुर्ब हासिल करता है, फिर उसको एक ऐसा इल्म नज़र मिलता है कि फिर उसकी नज़र वो देख सकती है जो खाली किताब वाला नहीं देख सकता। तो ये एक अल्लाह के कामिल वली थे और एक आलिम दीन थे। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि ये मैंने वैसे ही अर्ज़ किया कि अल्लाह का वली होता ही है जो आलिम शरीयत भी हो। वो और है किबला जो में आलिम कता कलामी की माफ़ी चाहते हुए हज़रत ख्वाजा निज़ाम पाक रहमतुल्लाह अलैह वो बुज़ुर्ग हैं जिन्हें उस दौर के जय्यद उलमा जो थे वो महफिल शिकन और बहास शिकन के खिताब से याद करते हैं। माशाअल्लाह। इतना बड़ा आलिम। तो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर की मिराज जो है इसके 3 मरहले हैं, 3 मराहिल हैं। बिस्मिल्लाह, सबसे इरशाद। पहला इसरा है जो हज़रत उम्मे हानी के घर से लेकर मस्जिद अक्सा तक का सफर किबला था। ये वही घर है जो जनाब अबू तालिब की बेटी का घर है। अल्लाह अकबर। अल्लाह हज़रत अकबर। अबू तालिब की अल्लाह शहज़ादी का घर है। तो पहला जो सफ़र है हज़रत उम्मे हानी के घर से लेकर मस्जिद अक्सा तक, ये जो पहला मरहला है इसको इसरा कहा जाता है। दूसरा मरहला उसको मेराज कहा जाता है, जो मस्जिद अक्सा से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक था। जो मस्जिद अक्सा से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक का सफ़र था इसको मेराज कहा जाता है। और फिर जो सिदरतुल मुंतहा से लामकान का सफ़र था उसको एहराज कहा जाता है, एहराज कहा जाता है। आप फरमाते हैं कि ये 3 मराहिल हैं। सिदरतुल मुंतहा तक मेराज है, फिर उससे आगे सिदरतुल मुंतहा ये सब की हद है, हम आगे इसको बयान करते हैं, ये सब की हद है। इससे आगे मखलूक के जाने का ना कभी इससे पहले इम्कान हुआ था ना कभी बाद में इम्कान है। इससे आगे मखलूक के जाने का कोई इम्कान ही नहीं है। जिब्रील भी रुक गए, सब रुक गए। उससे आगे जो हुजूर अलैहि सलाम तशरीफ लेके गए उसको एहराज कहते हैं। अच्छा, इन 3 मराहिल के साथ मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ। ये तो हुई चिश्ती सिलसिले के एक अजीम बुजुर्ग हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि 3 मराहिल हैं, इसरा, मेराज और एहराज। फिर मेरे आका नेमत जिनका मैं गुलाम हूँ, जिनका मैं नौकर हूँ, जिनका फैजान है जो कुछ मेरे पास है, खानकाही निज़ाम में एक आफताब की हैसियत रखने वाले, वो शख्सियत जो ऐसा सूरज की हैसियत रखते हैं जिनकी चमक से जहां रोशन है, हज़रत शेख सैयदना मुजद्दिद अल्फसानी, हज़रत शेख अहमद सरहंदी फारूकी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप इरशाद फरमाते हैं कि जैसे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेराज के मराहिल 3 हैं, ऐसे ही हुजूर अलैहिस्सलाम की शानों के अंदाज भी 3 हैं। वैसे तो हुजूर अलैहिस्सलाम की बेशुमार शानें हैं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की शानों के अंदाज 3 हैं। 3 शानें हैं, वैसे तो इतनी शानें हैं जिनका अहाता किया ही नहीं जा सकता, लेकिन उन सारी शानों को अगर इकट्ठा किया जाए तो अंदाज 3 होते हैं। वो फरमाते हैं इन 3 मराहिल में यके बाद दीगर तीनों शानों की भी मेराज हुई, तीनों सिफात, तीनों शानों में भी हुजूर को मेराज हुई। सबसे पहले हुजूर की शान बशरियत है, फिर हुजूर की शान नूरानियत है, हजरत शेख मुजद्दिद फरमाते हैं फिर हकीकत मोहम्मदी है। ये 3 अंदाज हैं हुजूर की शानों के। वो कहते हैं इसरा में हुजूर की शान बशरियत की मेराज हुई, मेराज में शान नूरानियत की मेराज हुई, मेराज में शान नूरानियत की मेराज हुई और एराज में हकीकत मोहम्मदी के मेराज हुई। वो कहते हैं सारी मखलूक में सबसे अफजल अंबिया है, सबसे अफजल अंबिया है। अल्लाह ताला ने इसरा जो पहली मंजिल है, अल्लाह ताला ने मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया को इकट्ठा किया, रसूलुल्लाह को इमाम बनाया। ये शान बशरियत की मेराज थी, ये शान बशरियत की मेराज थी। फिर शान नूरानियत है, नूरियों का इमाम जिब्रील को जाना जाता है ना, सिदरा पे जिब्रील नूरियों का इमाम भी रुक गया।
آمنہ کا لال اس سے آگے گیا یہ شان نورانیت کی معراج تھی۔ اللہ اور حضرت شیخ مجدد فرماتے ہیں پھر جب وہ منزل آئی جہاں کوئی اور نہیں تھا، خدا دینے والا تھا اور مصطفیٰ لینے والے تھے، یہ حقیقت محمدی کی معراج ہے، یہ حقیقت محمدی کی معراج ہے۔ تو اس کے 3 مراحل ہیں، شانوں کے انداز بھی 3 ہیں، یک بعد دیگر تمام شانوں اور صفات کو بھی معراج نصیب ہوئی۔ زندہ باد آپ پر دائمی سلامتی ہو، اور جس محبت سے اور جس خوبصورتی سے اور اپنے منصب کے تقاضے کے عین مطابق آپ یہ سارا سفر ہمیں درجہ بدرجہ اور مرحلہ بمرحلہ طے کرا رہے ہیں، اللہ کریم آپ کو اجر کثیر عطا فرمائے۔ ناظرین مکرم، آئیے بڑھتے ہیں ایک دفعہ پھر معراجیہ قصیدے کی طرف۔ حضور صاحب معراج کی خدمت میں ہم ایک دفعہ پھر اپنا نام لکھوانے کی اور اپنا عریضہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنی قدرت سے کیا پیدا محمد کا نور، صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ میں اپنے ایوان کی توجہ کا، محبت کا، خیر مقدم کا طالب ہوں۔ اپنی قدرت سے کیا پیدا محمد کا نور، پھر اسی نور سے ہوا سب کا ظہور۔ اپنی قدرت سے کیا پیدا محمد کا نور، پھر اسی نور سے ہوا سب کا ظہور۔ دل میں جگر میں جا میں کس جا آیا نہیں، دل میں جگر میں جا میں کس جا آیا نہیں، پردہ اٹھا کے دیکھ محمد کہاں نہیں۔ دل میں جگر میں جا میں کس جا آیا نہیں، دل میں جگر میں جا میں کس جا آیا نہیں، پردہ اٹھا کے دیکھ محمد کہاں نہیں، پردہ اٹھا کے دیکھ محمد کہاں نہیں۔ ناظرین مکرم، آئیے نعت شریف کا سفر پھر آگے بڑھاتے ہیں۔ عرض وطن کا ایک بڑا خوبصورت چہرہ نعت خانوں کے میدان میں، ARYQ ٹی وی کا بھی ایک بڑا خوبصورت چہرہ، معروف اینکر پرسن میں، اور پوری دنیا میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کے صدقے عزتیں پانے والے ہمارے انتہائی محترم برادر جناب الحاج محمد افضل نوشاہی بارگاہ صاحب معراج میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، 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 حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ معراج کی وہ رات تھی، انوار کی برسات تھی، معراج کی وہ رات تھی، انوار کی برسات تھی، سرکار کی بارات تھی، سرکار کی بارات تھی، ہر لب پہ یہی بات تھی، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ انوار ہی انوار تھے، اسرار ہی اسرار تھے، انوار ہی انوار تھے، اسرار ہی اسرار تھے، قدسی فلک پہ جا بجا، قدسی فلک پہ جا بجا، سب طالب سرکار تھے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور شعر ہے صاحبزادہ صاحب، آیا مقام ملتہی،
مقام ملتقی سجدے میں توبہ جھک گیا آیا مقام ملتقی سجدے میں توبہ جھک گیا یہ عرض کی جبریل نے یہ عرض کی جبریل نے آقا میری یہی ہے انتہا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اور جو تذکرے آپ سن رہے ہیں صاحبزادہ صاحب سے آیا مقام جافزا آیا مقام جافزا تھی ادن منی کی صدا آیا مقام جافزا تھی ادن منی کی صدا حق نے کہا محبوب سے حق نے کہا محبوب سے آ اور بھی نزدیک آ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اور رو کر کہنے لگے نبی یا رب حب لی امتی رو کر کہنے لگے نبی یا رب حب لی امتی آئی ندا یا مصطفیٰ آئی ندا یا مصطفیٰ دی بخش امت آپ کی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. انوار ہی انوار تھے اسرار ہی اسرار تھے انوار ہی انوار تھے اسرار ہی اسرار تھے قدسی فلک پہ جا بجا قدسی فلک پہ جا بجا سب طالب سرکار تھے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ. جی ناظرین بہت خوبصورت اور محبت سے برکت سے اور کیفیات سے بھرا نذرانہ عقیدت جناب الحاج محمد افضل نوشاہی صاحب نے پیش کیا. نوشاہی صاحب اللہ کریم آپ کے ذوق میں اور برکت عطا فرمائے. ہمیں بڑھنا ہے ایک دفعہ پھر گفتگو کی طرف. ہم نے مختلف مرحلوں سے سفر معراج کو سمجھنے کی کوشش کی ہے, مختلف جہات سے سفر معراج کا ذکر کیا ہے. اب ہم اس پورے سفر کو انتہائی زیب و زینت کے ساتھ آغاز سے انجام تک سماعت کریں گے جناب صاحبزادہ محمد حسان حسیب الرحمان صاحب سے. جی قبلہ ارشاد فرمائیے. قبلہ جیسے میں نے آغاز میں پہلے سوال میں عرض کیا کہ یہ عام الحزن کے بعد کا واقعہ ہے, عام الحزن کے فوراً بعد کا واقعہ ہے. اس کے بعد پہلے میں نے عرض کیا عام الحزن, حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام علیہا, حضرت ابو طالب کا وصال, اس کے بعد حضور علیہ السلام کا طائف جانا اور طائف سے واپس آنا. یہ جب حضور علیہ السلام طائف سے واپس مکہ مکرمہ پہنچے, جب طائف تشریف لے کے گئے, وہاں گستاخوں نے توہین کی حد ٹل کر ڈالی, بے ادبی کی حد کر ڈالی, حضور علیہ السلام پر سنگ باری کی,
حضور علیہ السلام وہاں سے واپس مکہ پہنچے، یہ اس کے فوراً بعد کا واقعہ ہے۔ بالکل صحیح۔ حضور علیہ السلام جب طائف سے واپس تشریف لائے، اللہ اکبر، زمین کا ذرہ ذرہ آغوش حیرت میں مبتلا تھا، آغوش حیرت میں مبتلا تھا کہ یہ آج زمین پر کیا قیامت ٹوٹ پڑی کہ سیدہ آمنہ سلام علیہا کے لال پر پتھر برسائے گئے، سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام علیہا کے والد پاک پر سنگ باری کی گئی، زمین کا ذرہ ذرہ آغوش حیرت پہ مبتلا تھا۔ لیکن قبلہ محسن صاحب، زمین پہ فرش پہ غموں کا ڈیرا تھا، لیکن عرش پہ حبیب کا غم دور کرنے کے لیے حبیب کی آمد کا پھریرا تھا، حبیب کی آمد کا پھریرا تھا۔ آسمانوں کو سجایا جا رہا تھا اور باغ جنت کو نکھارا جا رہا تھا، باغ جنت کو نکھارا جا رہا تھا، عرش کو نکھارا جا رہا تھا۔ ایسے میں ایوان قضاء و قدر سے یہ اعلان کیا گیا کہ زمانے کی حرکت کو روک دیا جائے، کاروبار حیات کو ٹھہرا دیا جائے، نظام شمس و قمر کو روک دیا جائے۔ رضوان جنت کو حکم ہوا کہ آج جنت کی حوروں کو آراستہ و پیراستہ کر دیا جائے، آراستہ و پیراستہ کر دیا جائے۔ طائر سدرہ کو حکم دیا کہ آج جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے، عرش کو سجا دیا جائے، عرش کو سجا دیا گیا، جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا۔ طائر سدرہ کو حکم ہوا، جبریل امین کو حکم ہوا کہ آج ہدایت کا جھنڈا اٹھا لیا جائے، بنی آدم کی قبروں سے عذاب کو آج اٹھا لیا جائے، ہدایت کا جھنڈا اٹھا لو، یہ جبریل کو حکم ہوا۔ میکائیل کو حکم ہوا قبولیت کا جھنڈا اٹھا لو۔ اسرافیل کو حکم ہوا کہ آج سور کو مت ہلانا، آج سور کو مت ہلانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسرافیل کو حکم ہوا آج سور کو مت ہلانا۔ اسرائیل کو حکم ہوا کہ آج قبض روح سے باز آ جاؤ۔ فرشتے سہم گئے، فرشتوں نے کہا یا اللہ کیا قیامت آنے والی ہے؟ ارشاد ہوا نہیں، قیامت نہیں، میرے حبیب کی سواری آنے والی ہے، میرے حبیب کی سواری آنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کو دولہا بنایا گیا، حضور علیہ السلام کو دولہا بنایا گیا۔ خدا ہی دے صبر جان پر غم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے کچھ جنا کا دولہا بنا رہے تھے۔ یہ وہ رات تھی، یہ وہ رات تھی۔ اللہ اکبر۔ صفدر محسن صاحب، یہ وہ رات ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طویل عرصہ کرتے رہے، بہت اونچا مقام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، بہت اونچا مرتبہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ ہر نبی کا احترام کرنا ہم پہ لازم ہے، لیکن خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارے نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارے نبی۔ ایک عرصہ طویل تک حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے رہے رب ارینی، رب ارینی، یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، یا اللہ تیری ملاقات کا شرف چاہتا ہوں۔ جواب آتا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن آج کی رات وہ رات ہے کہ رسول اللہ اپنے محل مبارک میں آرام فرما رہے ہیں، ہمارے آقا علیہ السلام اپنے محل مبارک میں آرام فرما رہے ہیں۔ قبلہ روفی صاحب، آپ جس محفل میں ہوتے ہیں آپ کا ذوق سماعت بڑا حسین ہوتا ہے، وہاں موسیٰ علیہ السلام مشتاق تھے، جواب آتا لن ترانی، یہاں رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں اور پیغام آتا ہے آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ وہاں وہ مشتاق رہے، یہاں پیغام آ رہا ہے وہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ جبریل امی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ اکبر، اور نبیوں کو یہ مرتبہ ہی نہیں، عرش اعظم پہ کوئی گیا ہی نہیں، ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں جیسا رتبہ تیرا آج کی رات ہے۔ قبلہ صاحبزادہ صاحب، میں مداخلت کی بھی معافی چاہتا ہوں اس ذوق کے سفر میں، لیکن اگر یہی شعر آپ اگر ہمیں ترنم میں عطا فرما دیں تو کیسا اچھا ہو، کیونکہ ہم نے کئی بار دیکھا ہے وہ ذوق کے منظر ہمارے سامنے تازہ ہیں۔ روفی صاحب، بعض اوقات یہ نعمت اللہ کسی کو دیتا ہے، اور میں اسے اپنے لفظوں میں یوں کہا کرتا ہوں کہ اگر میں ممتحن ہوتا تو نمبر کم نہیں دیتا، اگر میں ممتحن ہوتا، یہ جرت ہی سمجھیے لیکن بہرحال سمجھ لیجئے، اگر میں ممتحن ہوتا تو نمبر کم نہیں دیتا، ترنم کے الگ دیتا، تکلم کے الگ دیتا۔ تو کیوں نہ ترنم سے بھی کچھ ارشاد کیجئے۔ صاحب کو سننے بیٹھا ہوں، لیکن ابھی حکم ہے تو میں بھی اس کو اشعار پڑھ کے پھر آگے کرتا ہوں۔ جبریل امین حاضر ہوئے اور کچھ یوں ہی عرض کی کہ اور نبیوں کو یہ مرتبہ ہی نہیں، عرش اعظم پہ کوئی گیا ہی نہیں، ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں، ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں جیسا رتبہ آپ کا آج کی رات ہے، جیسا رتبہ آپ کا
آج یہی عرض کی خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر جبرائیل نے آ کے سنائی خبر کہ چلیے چلیے شہنشاہ والا گوہر چلیے چلیے شہنشاہ والا گوہر حق کو شوق لکھا آج کی رات ہے حق کو شوق لکھا آج کی رات ہے ملاقات کا مشتاق ہے تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے حضور آرام فرما رہے ہیں حضور آرام فرما رہے ہیں جبریل امین نے دیکھا ایک طرف مصطفیٰ کا آرام ہے اور وہاں سے حکم ہے کہ حکم پیغام دو کہ ملاقات کا مشتاق ہے جبریل امین حکم پہ کافوری لبوں سے حضور کے تلووں کو چومتے ہیں اعلیٰ حضرت اس مقام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح روفی صاحب یہاں اعلیٰ حضرت کی احتیاط کو بھی میں داد دیتا ہوں کہا تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے آپ سمجھ رہے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے حضرت احمد رضا کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے تلوے چومے حضرت جبریل امین نے تلوے چومے حضور علیہ السلام آنکھوں کو کھولتے ہیں پیغام دیا جاتا ہے پیغام دیا جاتا ہے اللہ اکبر تبارک اللہ یہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے یہی سما تھا کہ پہ کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے وہ جو کلیم پر بند راستے تھے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے حضور علیہ السلام کے سفر کا آغاز ہوتا ہے حضور علیہ السلام کے لیے براق سوالی کے لیے لایا جاتا ہے حضور علیہ السلام براق پر جلوہ گر ہوتے ہیں براق کو یہ پتا چلا کہ رسول اللہ رونق افروز ہونے لگے ہیں براق نے اپنے مقدر پہ جھومنا شروع کر دیا حضور براق پہ بیٹھتے بیٹھتے رک جاتے ہیں اور جبریل مغموم ہوتے ہیں اور جبریل امین سے فرماتے ہیں اے جبریل میں تو آج براق پہ بیٹھ کے عرش پہ جا رہا ہوں ذرا یہ بتاؤ میرے امتی پل صراط سے کیسے گزریں گے میرے امتی پل صراط سے کیسے گزریں گے وہاں بھی امت کی فکر وہاں بھی امت کا غم جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کے اعمال ان کی سواری ہوں گے پھر شب معراج میں یہ بھی امت کے لیے پیغام ہے کہ اعمال قیامت کے دن پل صراط پہ سواری ہونے ہیں اعمال کی پابندی کی جائے اعمال سواری ہوں گے حضور براق پہ رونق افروز ہوتے ہیں اور سفر شروع ہوتا ہے قبلہ صفدر علی محسن صاحب آپ جانتے ہیں شب معراج میں حضور کا پہلا سٹاپ کہاں تھا حضور کا پہلا سٹاپ مدینہ منورہ تھا حضور کو ان کا مسکن دکھانا تھا سب سے پہلے حضور مدینہ منورہ رکتے ہیں آج بھی جب اہل نظر مکہ جاتے ہیں پہلے مدینہ منورہ حاضری لگا کے جاتے ہیں تو یہ سفر معراج میں حضور کی سنت ہے کہ جب اللہ کے پاس جاؤ تو اس دربار سے حاضری لگاتے ہوئے جایا کرو روفی صاحب فضیلت مکہ کی نہیں ہوتی فضیلت مکی کی ہوتی ہے جب مکی کے مقام میں جانے سے پہلے مکہ کا یہ حال تھا تو آج جب مکی موجود ہے تو آج کا عالم کیا ہوگا حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں نفل ادا فرماتے ہیں پھر حضور علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے میلاد پہ نفل ادا فرماتے ہیں یہ اسرا چل رہا ہے حضور علیہ السلام کا مسجد اقصی کی جانب سفر چل رہا ہے حضور علیہ السلام مسجد اقصی کی جانب جا رہے ہیں راستے میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے صلاۃ پڑھ رہے ہیں جہاں اس کا ترجمہ نماز کیا گیا ہے وہاں اس کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے رسول اللہ پر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں حضور علیہ السلام کو سلام کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور نے دیکھا کہ وہ قبر میں کھڑے صلاۃ پڑھ رہے ہیں پھر حضور علیہ السلام مسجد اقصی میں پہنچتے ہیں اللہ اکبر مسجد اقصی میں کیا ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء حاضر ہیں سب قبروں میں جا چکے تھے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ جا چکے تھے باقی تمام انبیاء اپنے اپنے دور گزار کے قبروں میں جا چکے تھے لیکن اس کے باوجود نماز اقصی مسجد اقصی میں حضور علیہ السلام کے پیچھے امامت حضور علیہ السلام کی امامت میں نماز پڑھنے کے لیے 2 رکعت نفل پڑھنے کی خواہش لیے حاضر ہیں اعلیٰ حضرت نے کہا نماز اقصی میں تھا یہی سر آیا ہو مانی اول آخر ہے دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے آدم علیہ السلام قبر میں جا چکے تھے موسیٰ علیہ السلام قبر میں جا چکے تھے ابراہیم علیہ السلام قبر میں جا چکے تھے داؤد علیہ السلام قبر میں جا چکے تھے
یوسف علیہ السلام قبر میں جا چکے تھے لیکن اس کے باوجود وہاں حاضر ہیں، اس کے باوجود وہاں حاضر ہیں۔ میں کہتا ہوں جب انسان مر جاتا ہے تو اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، پھر وہ اعمال نہیں کر سکتا، پھر وہ نمازیں نہیں پڑھ سکتا۔ ذرا سوچئے جس کے مقتدی کی حیات کا یہ عالم ہے کہ قبر میں جانے کے ہزاروں سال بعد بھی مسجد اقصی میں جا کر نماز پڑھ سکتا ہے، تو امام الانبیاء کی حیات کا عالم کیا ہوگا؟ امام الانبیاء کی حیات کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ سب نبی صفوں میں کھڑے ہیں، میرے نبی صف انبیاء کے امام بلتے ہیں، صف انبیاء کے امام بلتے ہیں، امام الانبیاء والمرسلین بلتے ہیں۔ حضور علیہ السلام امامت کراتے ہیں، حضور کے پیچھے سب 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ پھر روفی صاحب یہ بھی بات مستند خطب میں موجود ہے کہ نماز کے بعد بات ختم نہیں ہوئی، ایک مجلس سج گئی، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا مجمع ہے۔ میرے مصطفیٰ بھی رونق افروز ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رونق افروز ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی رونق افروز ہیں، حضرت آدم علیہ السلام بھی رونق افروز ہیں۔ سب سے پہلے خطبہ دیا آدم علیہ السلام نے، کہا میں سارے انسانوں کا باپ ہوں، سارے انسانوں کا باپ ہوں۔ پھر خطبہ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کہا میں عصا پھینکتا تو وہ سانپ بن جایا کرتا، اللہ نے مجھے اپنا کلیم بنایا، میرے عصا سے دریا رستہ نکل آیا کرتے، دریا سے رستے نکل آیا کرتے۔ ہر نبی پہ اللہ نے جو جو مہربانیاں کی ہیں وہ مہربانیاں بیان کر رہا ہے مجلس میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رونق افروز ہوتے ہیں، فرماتے میں ہاتھ لگاتا تو مردہ زندہ ہو جاتا، میں ہاتھ لگاتا تو مریض کو شفا ہو جاتی، میں مٹی کی چڑیا کو پھونک مارتا تو اس میں جان آ جاتی۔ جب سب نے خطبے دے لیے تو میرے آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے، کہا ہوگا میں رحمت للعالمین ہوں، کہا ہوگا آج میں انبیاء کا امام بنا ہوں، کہا ہوگا میں ساری خلقت کا سردار ہوں، کہا ہوگا آج میں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں۔ روایات میں موجود ہے، مستند کتب میں موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں۔ جب حضور نے خطبہ دے لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے یہ آواز بلند کرتے ہیں، او انبیاء کی جماعت سن لو، محمد ہم سب سے بازی لے گیا ہے، محمد مقام و مرتبے میں ہم سب سے آگے نکل گیا ہے، سب سے آگے نکل گیا ہے۔ پھر وہ وقت آیا کہ باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی، بلکہ اگر یہ بھی ترنم میں پڑھ لیں کہ روفی صاحب آپ کا ساتھ نصیب ہو تو میرے لیے اعزاز ہوگا۔ باغ عالم میں بادیں بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، شاہ دھولا بنا آج کی رات ہے، شاہ دھولا بنا آج کی رات ہے۔ سواری چلتی ہے، حضور کی سواری چلتی ہے، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے کہا یہ جو سواری چلی تھی یہ کہاں سے چلی تھی اور کہاں چلی تھی؟ اللہ اکبر۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطل، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہو مانی اول آخر، ہے دست بستہ وہ پیچھے حاضر، جو سلطنت پہلے کر گئے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، یہ چاند سورج مچل مچل کر، یہ چاند سورج مچل مچل کر، جبی کی خیرات مانگتے۔ حضور کی سواری چلتی ہے اور سوئے ذات باری چلتی ہے، حضور کی سواری چلتی ہے، اللہ اکبر۔ 7 آسمانوں پہ حضور کی، میں نے اختصار کے ساتھ بیان کرنا ہے، مجھے پتا ہے پروگرام کا وقت بھی کم ہے، میں نے اختصار سے بیان کرنا ہے۔ 7 آسمانوں پہ حضور علیہ السلام کی مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ ایک مقام آیا کہ دروازہ تھا، ایک دروازہ آ گیا، دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا گیا کہ کون ہے؟ اس پہ میں اپنا تبصرہ بھی کرتا ہوں۔ پوچھا گیا کہ کون ہے؟ کہا
جبریل ہے۔ کہا کون اکیلا ہے یا ساتھ بھی کوئی ہے؟ اکیلے ہو یا ساتھ کوئی آیا ہے؟ کہا ہاں ساتھ کوئی آیا ہے۔ ہاں ساتھ کوئی آیا ہے۔ کہا خود آیا ہے یا بلایا گیا ہے؟ کہا بلایا گیا ہے۔ میرے ذہن میں سوال ہوا کہ اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی مچی تھی دھوم، وہاں سے انوار ہنستے آ کر یہاں سے نفعات اٹھ رہے تھے۔ اس دن تو ایک شادی کا سما تھا، عرش پہ دھومیں پڑی تھی کہ دو کریموں کی آج ملاقات ہے۔ کس قدر محترم آج کی رات ہے۔ اس دن تو عرش پہ دھومیں پڑی ہوئی تھی، محبت سے عرش بری کو سجایا۔ معراج کی شب خدا نے پکارا، ادھر آؤ فرشتوں ذرا دھومیں مچاؤ، میرے آج ماہ تمام آ رہے ہیں۔ اس دن تو وہاں ایک شادی کا سما تھا کہ آج رسول اللہ کی اللہ سے ملاقات ہے، تو کیا دروازے پہ ہی نہیں بتایا؟ دروازے والے فرشتے کو بھی بتا دیا جاتا کہ دروازہ کھولے رکھنا، آمینہ کا لال آ رہا ہے، آمینہ کا لال آ رہا ہے۔ دروازہ بند ہے۔ پوچھا کون ہے؟ کہا جبریل ہوں۔ کہا ساتھ کون ہے؟ کہا ساتھ محمد الرسول اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد سوال کیا خود آ رہے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ میرا وجدان یہ کہتا ہے پہلے سوال کا مقصد یہ تھا کہ آج اگر اکیلے ہو تو دروازہ نہیں کھلے گا، ساتھ وہ آیا ہے یا نہیں جس کا انتظار ہو رہا ہے؟ اور دوسری بات کہ خود آیا ہے یا بلایا گیا ہے، اس سوال کا مطلب یہ تھا کہ دنیا جان لے خود آنے کے لیے تو ہر کوئی متمنی نہیں رہا، آمینہ کا لال آ رہا ہے اور خود نہیں آ رہا ہے، یہ بلایا گیا ہے، یہ بلایا گیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ دروازہ کھلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے جاتے ہیں۔ اچھا جب یہ خبر پھیلی نا صفدر علی محسن صاحب، جب یہ خبر پھیلی کہ رسول اللہ آ رہے ہیں، جب فرشتوں کو پتا چلا کہ دو کریموں کی آج ملاقات ہے، جب فرشتوں کو پتا چلا کہ آج رسول اللہ سے ملاقات ہے، فرشتوں کو پتا چلا کہ آج رسول اللہ نے سدرہ سے گزرنا ہے، سدرہ سے گزرنا ہے، فرشتوں نے عرض کی کہ یا اللہ ہمیں یہ اجازت عطا فرما، ہم تیرے حبیب کا دیدار بھی کریں، اور جب انہوں نے سدرہ سے گزرنا ہے تو ہم ان کا استقبال بھی کریں، ان کا استقبال بھی کریں۔ ان کو اجازت ہوئی۔ سدرہ جو ایک بیری کا درخت ہے اس کو فرشتوں نے ڈھانپ لیا، آتا ہے ایک ایک پتے پہ ایک ایک فرشتہ تھا، ڈھانپ لیا فرشتوں نے۔ سدرہ پہ دھوم مچی ہوئی ہے، سدرہ پہ جھمگٹا ہے فرشتوں کا جو اللہ کے حبیب کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، جو سیدہ فاطمہ کے بابا کے استقبال کے لیے حاضر ہیں۔ حضور علیہ السلام سدرہ پہ پہنچتے ہیں، سدرہ گونج رہا ہے صلاۃ و سلام کی آواز سے، فرشتے حضور کا استقبال کرتے ہیں۔ پھر سدرہ پہ ایک مقام آیا جہاں جبریل رک گئے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، یہاں میری حد ختم ہو جاتی ہے، یہاں میری حد ختم ہو جاتی ہے۔ براق بھی رک گیا کہ یہاں سے آگے براق بھی گیا تو جل کے راکھ ہو جائے گا۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہاں سے میری حدیں ختم، یہاں سے ایک قدم بھی آگے گیا تو جل کے خاک ہو جاؤں گا۔ اس سے آگے حضور بڑھتے ہیں، گویا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل سن لے، اگر یہاں تیری حدیں ختم ہوتی ہیں تو یہاں سے میری شانیں شروع ہوتی ہے، یہاں سے میری شانیں شروع ہوتی ہیں۔ حضور علیہ السلام آگے تشریف لے کے جاتے ہیں، سبز رنگ کا ایک تخت جس کو رف رف کہا جاتا ہے، رف رف نامی تخت حاضر ہے، حضور اس پہ جلوہ گر ہوتے ہیں اور آگے جا رہے ہیں۔ ایک مقام آیا جہاں رف رف کی بھی حد ہو گئی، رف رف بھی رک گیا، ایک نور کا جلو ہے جس میں حضور آگے سفر فرما رہے ہیں۔ آتا ہے کہ اللہ اپنی صفات حضور کو دکھا بھی رہا تھا اور عطا بھی کر رہا تھا۔ رحیم کی صفت دکھائی رحیم بنا دیا، کریم کی صفت دکھائی کریم بنا دیا، راحم کی صفت دکھائی رحمت للعالمین بنا دیا۔ رب نے معراج کی رات یہ نہیں کہا یہ میرا ہے اور یہ تیرا ہے، کہا حبیب یہ سب کچھ میرا ہے اور یہ ساری سلطنت میں تیرے نام کر رہا ہوں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اپنی صفات اللہ دکھاتا بھی جا رہا تھا اور جیسے چاہ رہا تھا عطا بھی فرما رہا تھا، جیسے چاہ رہا تھا عطا بھی فرما رہا تھا۔ روفی صاحب ایک مقام جاتے جاتے ایسا آیا جہاں حضور علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ موسیٰ علیہ السلام طور پہ جا رہے تھے تو ان کو آواز آئی تھی فخلا نالیک، موسیٰ نالین اتار کے آئیے، موسیٰ اپنے جوتے اتار کے آئیے، ہم سے ملنے آ رہے ہیں، اللہ سے ہم سے ہمارا کلام سننے آ رہے ہیں۔ پہاڑ پہ جا رہے تھے اور صرف کلام لینے جا رہے تھے، آواز آئی کہ فخلا نالیک، اپنے نالین اتار کے آئیے۔ الحمدللہ قبلہ پیر طریقت قبلہ عدنان قادری صاحب سجادہ نشین لنڈی کوتل شریف بھی تشریف فرما ہے، آواز آئی فخلا نالیک، نالین اتار کے آئیے، اپنے نالین اتار کے آئیے، اپنے جوتے اتار کے آئیے۔ مقام ادب ہے، حضور کے دل میں خیال
خیال آیا کہ موسیٰ طور پہ جا رہے تھے تو آواز آئی کہ نالین اتار کے آؤ، میں تو عرش پہ جا رہا ہوں، وہ صرف کلام سننے جا رہے تھے، میں تو براہ راست ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، براہ راست ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ حضور نالین اتارنے ہی لگے تو اسی حدیث کو، اسی روایت کو کسی نے شعر کے سانچے میں بڑا خوبصورت ڈھالا ہے۔ حضور نالین اتارنے لگے، ابھی دل میں خیال ہی آیا کہ میں نالین اتار دوں، پھر جب قریب عرش پہنچے شافع روض جزا، خیال آیا نالین کروں پاؤں سے جدا، آواز آئی غیب سے یہ کیا ارادہ آپ کا، لے آئیے یہ عرش بھی طالب نالین ہے، چوم لینے دیجئے اسے یہ عرش بھی بے چین ہے، چوم لینے دیجئے اسے یہ عرش بھی بے چین ہے۔ کہا حبیب وہ طور تھا، یہ سدرۃ المنتہا، یہ لامکا ہے، یہ لامکا ہے، وہ کلیم تھے تم حبیب ہو، وہ خلقت تھے تم وجہ تخلیق کل عالم ہو، وہ طالب تھے تم مطلوب ہو، وہ کلیم تھے تم حبیب ہو، وہ موسیٰ تھے تم محمد ہو، وہ اور تھے تم اور ہو۔ حضور علیہ السلام نالین کے ساتھ عرش پہ تشریف لے کے جاتے ہیں، نالین کے ساتھ عرش پہ تشریف لے کے جاتے ہیں۔ اب جو اس واقعہ معراج کا جس کو سب سے اونچا مقام کہا جاتا ہے، جب حضور علیہ السلام بالکل لا مقام پہ پہنچ گئے نا، بالکل وہ جو مقام ہے سب سے اعلیٰ اس کے قریب پہنچ گئے، تو قبلہ پیر صاحب آواز آئی قف یا محمد، اے محمد رک جائیے۔ حضور بڑی تیز رفتار سے جا رہے تھے۔ روفی صاحب براق کی رفتار کے بارے میں روایات میں ہے کہ براق کی رفتار اتنی تھی کہ جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا، تو سوچو رسول اللہ کی رفتار کیا ہوگی، اتنی رفتاروں سے تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ پہلے اتنا استقبال کیا، پہلے اتنے انتظام کیے کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، پہلے اتنا استقبال، اور پھر کہا قف یا محمد، اے محمد رک جائیے، ان ربک یصلی۔ حضرت آپ کو مزہ آئے گا اس بات کا، شاکان مصطفیٰ جھوم اٹھیں گے، اتنے محبت سے بلایا، اتنا استقبال کیا، اب جب بالکل قریب آگئے تو کہہ رہا ہے ٹھہر جاؤ، قف یا محمد ان ربک یصلی۔ اب اس کا ایک معنی ہے، یصلی کا ایک معنی ہے نماز، وہ تو وہاں کیا نہیں جا سکتا کیونکہ وہ عبد نہیں، وہ معبود ہے، نماز اس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ تو کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ پہلا مطلب تو ہوگا نہیں، پہلا مطلب ہے یصلی کا، ان ربک یصلی، یصلی کا ایک معنی نماز ہے، وہ معبود ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ پھر یصلی کا ایک معنی درود ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں یہ بھی بعض اکابر نے ترجمہ کیا کہ ان ربک یصلی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ درود بھیج رہا ہے، لیکن روفی صاحب میں سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر درود بھیج رہا ہے تو انہی پہ بھیج رہا ہے، آنے دے، روک کیوں رہا ہے؟ ان ربک یصلی کا اگر معنی صرف یہی ہے، یہ بھی ہے، اگر صرف یہی ہے کہ اللہ درود بھیج رہا ہے تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ جملہ اسمیہ ہے اور یہ دوام کے لیے ہے، یہ دوام کے لیے ہے، وہ تو ہر وقت بھیج رہا ہے، اس میں کوئی نئی بات تو نہیں تھی، اور جن پہ درود بھیج رہا ہے وہی آ رہے ہیں، ان کو آنے دے۔ یصلی کا ایک معنی ہے قریب ہونا، یصلی کا ایک معنی ہے قریب ہونا، یہ تقاضا ہے، جب کسی پیارے کو بلایا جائے نا تو پھر آگے بڑھ کے اس کا استقبال کیا جاتا ہے، وہ وجود سے پاک ہے، لیکن کہا ان ربک یصلی، قف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر جاؤ، یہاں تک تم آئے، اب اللہ اپنے شال کے لائق تمہارے استقبال کے لیے تمہارے قریب آ رہا ہے، اللہ تمہارا استقبال فرما رہا ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، وہ کیسے ہے یہ ہم نہیں جانتے، جیسے اس کے شان کے لائق ہے وہ تمہارے استقبال کے لیے تمہارے قریب ہو رہا ہے، تمہارے قریب ہو رہا ہے۔ اگر اس میں قرآن سے استدلال کر لیتے ہیں، اللہ کریم نے قرآن میں معراج کا یہ مقام کیسے بیان فرمایا جس کو سب سے زیادہ مقام قرب کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، فکان قاب قوسین او ادنا، توجہ درکار ہے، اللہ نے فرمایا ثم دنا فتدلی، حضرت دنا کہتے ہیں نیچے سے اوپر جانے کو، اور فتدلی کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنے کو، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، کہا ثم دنا فتدلی، دنا کہتے ہیں نیچے سے اوپر جانے کو، فتدلی کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنے کو۔ میں سوال کرتا ہوں، نیچے سے اوپر تو حضور جا رہے تھے، یہ فتدلی کیا ہے؟ یہ فتدلی کیا ہے؟ یہ اوپر سے نیچے کون آ رہا تھا؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے، وہ وجود سے پاک ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے وہ حضور کے قریب ہو کے حضور کا استقبال فرما
फरमा रहा था। और अगर कोई कहे ये क्या कह दिया, ये क्या कह दिया कि अल्लाह इस्तकबाल के लिए करीब हो रहा था, तो क्या शब बारात की रात या क्या जो रात में कबूलियत के लम्हात होते हैं, हम उसमें यह नहीं कहते कि अल्लाह पहले आसमान पे तजल्ली फरमा रहा है, पहले आसमान पे तजल्ली फरमा रहा है। अपनी तौबा की कबूलियत की बात आए तो पहले आसमान तक तजल्ली मान लेते हैं। जब रसूलुल्लाह के इस्तकबाल की बारी आया तो फतदल्ला का मतलब और युसल्ली का अल्लाहु मतलब अकबर। इस्तकबाल ही होगा, करीब होना होगा। भाई फतदल्ला से सुभान मुराद अल्लाह, करीब सुभान अल्लाह, सुभान फतुम दना फतदल्ला युसल्ली का माना कफ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली। ए मेरे हबीब अलैहि सलाम ठहर जाइए, आपका रब आपका इस्तकबाल फरमा रहा है। क्या खूब कहा मौलाना अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह ने कि हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, इसको मौलाना अहमद रजा बयान कर रहे हैं। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी वह वस्ल फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले थे, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। बहार है शादियां मुबारक। बल्कि जो मैंने पहली भी मंजर बयान किया उस पे भी आला हजरत ने कहा कि जब ये अर्श हक को पता चला ना, वो नालैन वाली बात पे, जब अर्श हक को पता चला उसको बयान कर रहा था, इसलिए शेर यहाँ के लिए रखा कि जब वो शोर उठा कि रसूलुल्लाह आ रहे हैं, उड़ते उड़ते ये खबर अर्श हक तक पहुंच गई। कहा सुना ये इतने में अर्श हक ले बहुत कि अच्छा है। ले मुबारक हो ताज वाले, वही कदम खैर से फिर आए, वही कदम खैर से फिर आए जो पहले ताजे शरफ मेरे थे। ये सुन के बेखुद पुकार उठा, निसार जाऊं कहाँ है आका, फिर उनके तलवों का पाऊं बोसा, ये मेरी आंखों के दिल फिरे थे, वही तो अब तक झलक रहा है, उसी का जोबन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे, कटोरे तारों ने भर लिए थे। बस बात का इख्तिताम करूं, अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहि सलाम वहां पहुंचते हैं, सुम्मा दना फतदल्ला फकान काब कौसैन औ अदना। इतना फासला हुआ कि दो कमालों के बीच फासला रह गया, औ अदना या उससे भी कम। औ अदना की तफसीर आज तक कोई बयान न कर सका है और न कयामत तक कोई कर सका है। सुम्मा दना फतदल्ला, किबला दो कमालों का फासला रह गया। फकान काब कौसैन, दो कमालों का फासला रह गया। औ अदना या उससे भी कम, इसकी तफसीर आज तक कोई नहीं कर सका। इमाम जाफर सादिक कहते हैं औ अदना में बस इतना समझ लो कि इतनी कुर्बत हुई, इतनी कुर्बत हुई, इतनी कुर्बत हुई कि कुर्बत की इंतहा हो गई। और अल्लाह ने हुजूर को इतना लुत्फ व करम फरमाया, इतना लुत्फ व करम फरमाया कि लुत्फ व करम की इंतहा हो गई। हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं, तिरमिज़ी में यह हदीस मौजूद है कि अल्लाह ने मुझे, हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं, पहले क्या हुआ, पहले रोका था ना, अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब मेरे करीब आओ, मेरे करीब आओ, मेरे करीब आओ, मेरे करीब आओ। फिर इमाम जाफर सादिक कहते हैं इतना कम फासला रह गया कि उसको बयान ही नहीं किया जा सकता। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं, तिरमिज़ी में मौजूद है, उस वक्त क्या हुआ कि अल्लाह ने अपना दस्ते हक जैसे उसकी शान के लायक है, अल्लाह ने वो हाथ मेरे दोनों शानों के दरमियान रखा। हुजूर फरमाते हैं मैंने ठंडक को अपने सीने में महसूस किया। और हुजूर फरमाते हैं यह वो वक्त था, यह वो वक्त था कि जमीन व आसमान में जो जो गैब है अल्लाह ने मेरे आगे अयां फरमा दिया, अल्लाह ने मेरे आगे अयां फरमा दिया। और आला हजरत कहते हैं और कोई गैब क्या है। हमारा भाई अभी हमजा पढ़ रहा था ना कि आला हजरत ने कहा कि और कोई गैब क्या, आपसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा आप पे करोड़ों दुरूद। हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे हर गैब अता कर दिया। आखिरी बात मैं करना चाहता हूं, बाकी सारी बात छोड़ के आखिरी बात की तरफ आना चाहता हूं। जो बात मैं करना चाहता हूं, वाकया मेराज तो तवील है। हुजूर का नमाजें लेके आना, 50 नमाजें लेके आना, रस्ते में मूसा अलैहिस्सलाम का पूछना हुजूर उम्मत के लिए क्या लेके जा रहे हैं, फरमाया 50 नमाजें। कहा अल्लाह अकबर, 50 नमाजें ये कौन पढ़ेगा। हुजूर इसमें तखफीफ फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलाम वापस जाते हैं, नमाजें 45 हो जाती हैं, फिर वापस आते हैं। हालांकि वो जो कैद है उसमें तब्दीली नहीं होती, लेकिन यह भी एक मकसद है। अल्लाह बताना चाहता है ये जब चाहे ये जा भी सकता है, ये जब चाहे ये आ भी सकता है। 45 होती हैं हुजूर। अब हुजूर ने फरमाया 45 नमाजें। कहा सरकार तौबा तौबा, 45 नमाजें ये कौन पढ़ेगा, इसमें भी कोई कमी हो। हुजूर फिर जाते हैं, नमाजें 40 हो जाती हैं, 5 कम होते 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 नमाजें 5 रह गई। अल्लाह ने फरमाया हबीब पढ़े वो 5, नामा अमाल में 50 मुरतब होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कितनी मरतबा अर्ज की थी रब्बे अरीनी, 9 मरतबा अर्ज की थी। और आप अगर ये फेरों का हिसाब लगाए ना तो ये फेरे 9 बनते हैं। अल्लाह ने मूसा को भी कहा तुम भी अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो, मेरे हबीब मुझे देख के आते हैं, तुम मेरे हबीब को देख लो। जिन्ना अखियां दिल भर सकिया ओ खा तक लिया, तू मिले तेरा मिल जासी, और आसा लग पैया। इमाम बाकी कहते हैं
کہتا حضور واپس آ رہے تھے نا, حضور فرماتے میں نے جبریل سے پوچھا جبریل اس پہ یقین کون کرے گا؟ کہا یا رسول اللہ کوئی اور کرے تو بعد میں کرے گا, کوئی جو اور کرے گا وہ بعد میں کرے گا, سب سے پہلے اس کی تصدیق ابو بکر صدیق کرے گا. کیا کہنے, سب سے اللہ پہلے اس کی اکبر. تصدیق ابو بکر صدیق کرے گا. صلی اللہ اور جو علیہ اللہ تعالیٰ نے حضور سے کلام فرمایا نا قف یا محمد ان ربک یصلی, یہ کلام بھی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کی آواز میں فرمایا, یہ کلام بھی ابو بکر صدیق کی آواز میں ہوا تھا. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں, بیان فرماتے ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر ہیں, صدیق اکبر باہر ہیں. ابو جہل نے کہا اب وہ کہاں ہے جو ہر بات پہ تصدیق کرتا تھا؟ جیسے ہی صدیق اکبر واپس آتے ہیں سب سے پہلے جاتا ہے, کہتا ہے کہ کوئی کہے کہ میں راتوں رات لا مقام پہ گیا, اللہ سے ملا اور واپس آ گیا, کیا یہ ممکن ہے؟ کہا کوئی کہے تو ممکن نہیں ہے. کہا جن کی ہر بات پہ تم تصدیق کرتے ہو نا وہ یہ کہہ رہے ہیں. صدیق اکبر نے کہا تم اتنے بے پریشان ہو گئے تھے, لو میں تم سے سن کے تصدیق کرتا ہوں, جو میرے نبی کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. قبلہ جو جملہ مجھے حیران کرتا ہے وہ یہ ہے, ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر رسول اللہ اس سے بڑھ کے بھی کچھ فرما دیتے نا میں اس کا بھی مان لیتا, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس سے بڑھ کے کیا کہا جا سکتا تھا. نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت, اسے بھی ان خلوتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے. زندہ باد, زندہ باد, ماشاءاللہ. اللہ کریم آپ پہ ہمیشہ لطف و کرم کی یہ بارشیں قائم دائم رہے. بالکل ایسا لگتا تھا روفی صاحب کے لفظ بہتے بہتے کہیں آ رہے ہیں اور اپنے اپنے ٹھکانے پہ فکس ہوتے اپنی منظر کشی کرتے جا رہے ہیں. اللہ کریم آپ کے لفظ و معانی میں اور آپ کے سینہ بیکینہ میں اور برکتیں عطا فرمائے. ناظرین مکرم بڑھتے ہیں ایک دفعہ پھر ترنم کی طرف, نعت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. صاحب معراج کی خدمت میں قصیدہ معراج پیش کرنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے. اور جناب صاحبزادہ محمد حسان حسیب الرحمان صاحب, قبلہ جتنی مرتبہ آپ نے ذکر کیا حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا, اور جتنی دفعہ یہ ذکر آیا اس پورے واقعے میں سب سے زیادہ بھی جو ذکر ہوا اس واقعہ معراج کے تسلسل میں تو جناب موسیٰ علیہ السلام کا ہوا. تو مجھے بے اختیار یاد آتی ہے گجرات سے تعلق رکھنے والے جن کے بارے میں پنجابی شعراء کے وہ استاد ہیں جنہیں پنجابی کا مرزا غالب کہتے ہیں. دنیا انہیں پیر فضل گجراتی کے نام سے یاد کرتی ہے. روفی صاحب وہ کیا لکھتے ہیں, ایک مطلع اور میرے موضوع کا شعر, میرا پورا ایوان انشاءاللہ محظوظ ہوگا پیر صاحب کا یہ خوبصورت کلمہ سن کر. وہ لکھتے ہیں کہ کس دے سر لولاک دا تاج تریا, مولا وکری شان بنائی کس دی. مطلع دیکھیے اور اس کا نفس مضمون دیکھیے. کس دے سر لولاک دا تاج تریا, مولا وکری شان بنائی کس دی. کس دا ذکر کر دے آئے نبی مڈوں, خبر وچ صحیفیں آئی کس دی. کس دا ذکر کر دے آئے نبی مڈوں, خبر وچ صحیفیں آئی کس دی. اور جو موضوع تھا نالین شریفین کا, اس کا ذکر میرا موضوع ہے. آپ سنیے گا. قبلہ لکھتے ہیں کہ سرے تور توادی وچ وادی, موسیٰ جوڑیاں نال نہ جا سکے. سرے تور توادی وچ وادی, موسیٰ جوڑیاں نال نہ جا سکے. وا تعال اللہ عرش پاک اتے, ہے نالین دے سنے رسائی کس دی. وا تعال اللہ عرش پاک اتے, ہے نالین دے سنے رسائی کس دی. ہے نالین دے سنے رسائی کس دی. ہے نالین دے سنے رسائی کس دی. ناظرین مکرم ہمیں ایک دفعہ پھر بڑھنا ہے نعت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. خوبصورت بیان اور کیا شاندار منظر کشی ہے, اور لطف و عنایت کا کیا دریا بہ رہا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی صورت میں. اب مجھے عرض وطن کے جس عظیم المرتبت ثناخوان رسول کو دعوت نعت دینی ہے, پوری دنیا میں اللہ رب العزت نے ان کا حوالہ نعت رکھا ہے, ان کی پہچان نعت ہے, ان کا تعارف نعت ہے, ان کے لیے زاد راہ اور دین و دنیا میں برکتوں کا سارا سامان حضور کی نعت ہے. فیصل آباد کی مردم خیز سرزمین سے عالم اسلام کے عظیم ثناخوان رسول جناب پروفیسر عبد الرؤوف روفی صاحب تشریف فرما ہے. آپ سے ملتجی ہوں کہ اپنے کریم آقا کی خدمت میں, صاحب معراج کی خدمت میں آج ذکر معراج پیش کیجیے. باند کہن ہمرے 100 سالہ ساری عمر دی ایہا کمائیے, ساری عمر دی ایہا کمائیے. جگ چھڈ کے سارا, جگ چھڈ کے سارا, سن نال لائی
कमाइए सारी उम्र दी हा कमाइए जग छड़ के सारा जग छड़ के सारा सोने नाल लाइए सारी उम्र दी हा कमाइए सारी उम्र दी अल्लाह 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 मैं कुछ भी नहीं सा लजपाल मेरे मैं कुछ भी नहीं सा लजपाल मेरे तुसी जानदे हो जो निहाल मेरे तुसी जानदे हो जो निहाल मेरे तेरे नाम तो आका तेरे नाम तो आका मैं बिगड़ी बनाइए तेरे नाम तो आका बिगड़ी बनाइए सारी उम्र दी हा कमाइए जग छड़ के सारा जग छड़ के सारा सोने नाल लाइए सारी उम्र दी हा कमाइए सारी उम्र दी अल्लाह 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 सारे जहान ते फिर के ते वेख्या सारे जहान ते फिर के ते वेख्या सिर ताजदारां दा झुकदा ए वेख्या सिर ताजदारां दा झुकदा ए वेख्या बद बादशाही तो तेरी गदाई ये बद बादशाही तो तेरी गदाई ये सारी उम्र दी हा कमाइए जग छड़ के सारा जग छड़ के सारा सोने नाल लाइए सारी उम्र दी हा कमाइए सारी उम्र दी अल्लाह 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 सुभान अल्लाह रूफी साहब आज की रात के हवाले से खुसूसी जो तोहफा मिला है अल्लाह से वो नमाज उसका का जिक्र, तोहफा हाँ जी वाह 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 खूबसूरत पैगाम जनाब बिस्मिल्लाह आवाज 5 वक्त लगाती है मोमिनों आओ नमाज हमको बुलाती है मोमिनों आ जाओ मोमिनो आ जाओ मोमिनो आवाज 5 वक्त लगाती है मोमिनो आओ नमाज हमको बुलाती है मोमिनो आ जाओ मोमिनो आ जाओ मोमिनो हैया अलस फलाह की आवाज जब सुनो चल दो नमाज के लिए हर काम छोड़ दो चल दो नमाज के लिए हर काम छोड़ दो आवाज 5 वक्त लगाती है मोमिनो आओ नमाज हमको बुलाती है मोमिनो
रुसवा नमाज का। आवाज 5 वक्त लगाती है मोमिनों, आओ नमाज हमको बुलाती है मोमिनों, आ जाओ मोमिनों, आ जाओ मोमिनों। माशाअल्लाह, बारकल्लाह बारकल्लाह। बहुत शुक्रिया रूफी साहब। अल्लाह करीम अपनी जनाब से और अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब से आपको खैर कसीर अता फरमाए। जी नाजरीन, हमें बढ़ना है साहिबजादा मोहम्मद हसन हसीबुर रहमान साहब की जानिब। पूरी ट्रांसमिशन में बड़ी हलावत आमेज़ गुफ्तगू नसीब हुई आपकी वसातत से हमें। पूरी दुनिया के नाजरीन ने उससे हज़ भी उठाया और मोहब्बत के और हिकमत के बड़े कीमती मोती आज पूरी दुनिया के नाजरीन ने समेटे हैं आपकी गुफ्तगू से आज की इस ट्रांसमिशन में। क्योंकि अब हमें सैयद हुजवेर के नगर से बढ़ना है हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह की सरज़मीन कराची की तरफ, और ट्रांसमिशन हमारी वहाँ बढ़ेगी इस आखिरी हाज़िरी के बाद, आपके पैगाम के बाद। तो मैं आपसे पैगाम लेना चाहता हूँ, मेराज शरीफ का पैगाम उम्मत मुस्लिमा के लिए क्या है और पूरी बनी नौ इंसान के लिए क्या है, उसको आप नशर कीजिए। मेराज शरीफ का जब भी जिक्र आता है तो मेराज क्या है, तो मेराज में जो सबसे अहम बात की जाती है वो यही की जाती है कि मेराज में हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह की मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। सुभान अल्लाह। तो हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत से कितना प्यार फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने हर मामले में अपनी उम्मत पे कितना करम फरमाया। खुद जब मिलने के लिए गए अल्लाह से तो अपने हर उम्मती के लिए हर रोज दिन में 5 मरतबा अल्लाह से मिलने का मौका लेके अल्लाह जिसमें वो अपने रब से मुलाकात करता है। नमाज क्या है, बंदा अपने रब के हुजूर हाजिर होता है, अपने रब के हुजूर हाजिर होता है। हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज में शब महराज में नमाज का तोहफा लेके आए। हर उम्मती को चाहिए कि नमाज का पाबंद हो, नमाज का पाबंद हो और अमाल सालेह का पाबंद, अमाल सालेह करे। याद रखिएगा हज़रत हुजूर अलैहिस्सलाम के इश्क का दावा, हुजूर अलैहिस्सलाम से इश्क का दावा, इसका इजहार जो है वो ज़ुबान से नहीं, सबसे पहले वो किरदार से होना ज़रूरी है, सबसे पहले वो किरदार से होना ज़रूरी है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, शब महराज को मैंने देखा कि एक तंदूर है, उसके अंदर आग है और लोगों को सख्त अजाब दिया जा रहा है। मैंने जिब्रील से पूछा ये कौन है, तो जिब्रील ने मुझे बताया कि ये वो हैं जो जिना किया करते थे, ये वो लोग हैं जो जिना किया करते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने देखा कुछ औरों को बालों के जरिए जो है वो जहन्नुम में डाला जा रहा है, बालों से जहन्नुम में डाला जा रहा है और उनके सर उबर रहे हैं। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन है, तो जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह ये वो औरतें हैं जो अपने सर को नंगा रखा करती थी, उनके सर के बाल लोग देखा करते थे, ये उन औरतों को अजाब दिया जा रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने मेराज की शब ऐसे लोगों को देखा जिनके पेट एक मकान की तरह बढ़ चुके हैं और उनके पेट में आग है, सांप हैं और बिच्छू हैं। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन है, तो जिब्रील ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह ये वो लोग हैं जो सूद खाया करते थे। जहाँ हुजूर मुबश्शिर हैं वहाँ हुजूर नज़ीर भी हैं, जहाँ खुशखबरियाँ देने वाले हैं वहाँ गुनाहगारों को उनके अंजाम से आगाह करने वाले हैं, अंजाम से आगाह करने वाले हैं। उम्मत को चाहिए कि जो तोहफा हुजूर लेके आए उसकी पाबंदी करे और जिन चीज़ों के अंजाम से हुजूर ने आगाह किया उनसे बच के रहे। और महराज की आखिरी बात जो मैं इस प्रोग्राम में करना चाहूँगा वो ये है हज़रत कि महराज हुई क्या। असबाब से जब हमने शुरू किया तो वो असबाब ये थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम को हर वक्त उम्मत की फ़िक्र रहती। असबाब में से एक सबब ये था कि हर वक्त उम्मत की फ़िक्र रहती, हर वक्त उम्मत के लिए परेशान रहते। तो अल्लाह ने फरमाया कि आ जाओ मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, आओ जन्नत देखो हमने तुम्हारे ग़ुलामों के लिए बनाई है। हुजूर अलैहिस्सलाम हर वक्त उम्मत के गम में रहते, उम्मत के लिए मग़मूम रहते। आज उम्मत को भी सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरी उम्मत की फ़िक्र करनी होगी, पूरी उम्मत की बेहतरी के लिए सोचना होगा। और यहाँ आज शब महराज है, इस बाबरकत रात में उम्मत की ही फ़िक्र करते हुए, इसी मखलूक की फ़िक्र करते हुए मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें, हम सब दुआ करते हैं ये और सारा तमाम सुनने वाले, क्योंकि बहुत बाबरकत रात है, बहुत अजीम रात है, दुआओं की कबूलियत वाली रात है, इसमें रहमतें बरसती हैं। करोड़ों लोग इस वक्त हमारे साथ यकीनन शामिल होंगे QTV पे। मैं सबसे कहूँगा कि एक बार इस पे आमीन ज़रूर कहें कि ये जो एक वबा जिसको कोरोना वायरस कहा जाता है, एक वबा फैली हुई है हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए, बल्कि अल्लाह की सारी मखलूक के लिए दुआ करें। जितने इंसान हैं अल्लाह ताला सबको इससे महफूज फरमाए, सबको शिफाए कामिला अता फरमाए, इस वबा से दुनिया को महफूज फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको नागहानी आफतों से और बीमारियों से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला QTV को, हमारे बुज़ुर्ग हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब को, हमारे भाई आमिर फयाजी साहब को मज़ीद इज़्ज़तों और बरकतों से नवाज़े। बहुत शुक्रिया, माशा अल्लाह, बारकल्लाह। नाज़रीन, बहुत खूबसूरत पैगाम नशर किया
उम्मत मुस्लिमा के लिए भी और दुआ है तमाम आलम इंसानियत के लिए भी। हम इनकी दुआ पर आमीन कहते हुए प्रोग्राम के और आज की नशरियात के इख्तितामी लम्हों में दाखिल हो रहे हैं। और जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया, हुजूर सैयद हुजवेर के नगर दाता की नगरी लाहौर से अब हमारी ट्रांसमिशन मुंतकिल होगी शहर कायद, रोशनियों के शहर कराची की जानिब, और जनाब वसीम बादामी ट्रांसमिशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे आज की इस पाकीज़ा शब में और रिफ़त माब घड़ियों में। हमें आज की लाहौर स्टूडियो से की जाने वाली ट्रांसमिशन में आखिरी हाज़िरी की तरफ बढ़ना है। आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बशमूल जनाब किबला साहिबजादा मोहम्मद हसन हसीबुर रहमान साहब, जनाब अब्दुर्रऊफ़ रूफ़ी साहब और मेरे जुमला ईवान जो आज मोहब्बतों के इस सफ़र में हमारे साथ शरीक सफ़र रहे, और जनाब साहिबजादा मोहम्मद अदनान कादरी साहब, मोहम्मद अफजल नुशाही साहब, जनाब हमज़ा खान साहब और आप तमाम जवान सारे, अल्लाह करीम आप सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। खल्क़ में ऐलान के मेराज की शब है,